Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, एक दिन ऐसा आने वाला है जिसपे पेशानियों पे सलवटें पड़ जाएंगी, ऐसा सूरज सवा नेज़े पर होगा, गर्मी का आलम होगा। तो हम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मखलूक की भूख हमने दुनिया में खत्म की, आज तो हमारी टेंशन दूर कर दे। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह को तुम्हारा वसीला पेश करके, तुम्हारा वास्ता दे करके ये अजाब हमसे टल सकेगा। यानी अल्लाह कहेगा ना तुमने मेरी मखलूक के लिए क्या किया था जो मैं आज तुम्हारे लिए करूं। तो ये कौन लोग हैं? ये बिल्कुल आला दर्जे के जन्नती, सही है ना। और अल्लाह उनकी सिफात बयान करता है, यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रातों को सजदे और क़याम में गुजरती हैं उनकी रातें, रोते हैं अल्लाह के सामने, जहन्नम से पनाह मांगते हैं, जन्नत मांगते हैं और यतीम की कफालत करते हैं। ऐसी अल्लाह ने सिफात बयान की है। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो अल्लाह से तौबा करते हैं, देर नहीं करते तौबा में। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, उस गुनाह को बार बार नहीं करते। वहुम यालमून, क्योंकि उन्हें उस गुनाह के अंजाम का इल्म होता है कि इस पे सख्त सजा मिलने वाली है। और रिश्तेदारी जोड़ते हैं, यसिलून मा अमर अल्लाहु बिही यूसल, रिश्तेदारी को टूटने नहीं देते, भाई बहन को जोड़ के रखते हैं। भाई ये चचा है या मामू है या खाला है, बना के रखो। वो तोड़ रहा है फिर भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे खानदानी लोग जन्नत में कोई आज नजर आते हैं? एक चीज में नमाजों में बड़े रो रहा होगा, है खुशू खुजू है, तो आगे बहन की विरासत खा के बैठा हुआ होगा। ऐसा ही होता ना। हज पे हमारे हजरत कहते थे, मैं हज पे जाता हूं ना तो वहां बैतुल्लाह में बाज लोग ऐसे गिलाफ पकड़ पकड़ के रो रहे होते हैं। तो हजरत फरमाते थे कि बाज ऐसे हैं वहां ऐसे धाड़े मार मार के रो रहे होते हैं, कमबख्तों ने तबीयत से हराम खाया हुआ होता है। ठीक है ना। चलो वहां रोने के बाद ये दिल में पैदा हो जाए कि वापस जाके वापस कर दूंगा ना, ऐसा भी नहीं होता। चलो अब रोना आ गया, जैसे 27वीं रात को आप देखें ना मस्जिद में, हाँ हूँ रोने का एक पूरा धाड़ धूड़ रोना धोना लगा हुआ होता है। अच्छी बात है, अल्लाह की मोहब्बत में रो रहे हैं, लेकिन इस रोने के नतीजे में हमारे हज़रत फरमाया करते थे कोई एक गुनाह भी अगर छोड़ दिया ना सैकड़ों में से, तो ये रोना काम का है। सारे फिर भी नहीं छोड़े, चलो एक छोड़ दिया। फरमाते थे कि बहुत से लोग एक भी नहीं छोड़ते। 27वीं रात को खत्म कुरान पे एतकाफ वाले रो रो के पागल हो गए। चलो 10 गर्लफ्रेंड्स में से एक का नंबर डिलीट कर दो यार, अब है मोबाइल में से। चलो अब एक का नंबर डिलीट कर दो, डिलीट एक का नंबर भी ब्लॉक कर दो यार, एक को कर दो। जो इनमें सबसे कम दर्जे की बदसूरत थी उसको ब्लॉक कर दो। ना 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 ना, ये नहीं होगा। तो रो क्यों रहा है? ये ड्रामेबाजी है कि नहीं है? रोना तो निदामत का होता है भाई। चल एक को तो डिलीट ब्लॉक कर दे। तो वो हम तो बाज दफा इत्काफ वालों को देखते थे अपने बचपन में ना, वो लड़के है ना ईद के दिन नई नई फिल्में आती हैं ना, तो वो प्रोग्राम बनाते थे लड़के। तो इत्काफ में रो भी रहे हैं और फिर ईद के दिन फिल्म देखने जा रहे हैं। हमें हैरान होता है यार तुमने 10 दिन इत्काफ गुजारे, तो पहले से इत्काफ में ही उनका प्रोग्राम होता है। तो हमारे हजरत ऐसे रोने पे एक वाकया सुनाते थे कि एक आदमी का कुत्ता मर रहा था और ये इसको कुत्ते से मोहब्बत थी, ये रो रहा है, हाय मेरा कुत्ता, हाय मेरा कुत्ता। लोगों ने कहा भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है? यार मुझे कुत्ते से बड़ा इश्क है। तो अच्छा, तो इश्क है तो इसलिए रो रहा है? हाँ भाई अभी मर रहा है, मुझे जुदाई का गम है। क्यों मर रहा है? भूख से मर रहा है। तो यार तेरे पास ये रोटियों का टोकरा है, खिला दे। कह रहे ये नहीं खिलाऊंगा। कह फिर इतना रो क्यों रहा है? कह रहे आंसू फ्री के हैं, इस पे पैसा लगा है भाई। आंसू फ्री के हैं, इस पे पैसा लगा। तो हमारी हालत भी यही है, हज पे जा रहे हैं, गिलाफ पकड़ पकड़ के रो रहे हैं, और रमजान में 27वीं रात में रो रो के पागल हो गए। बहुत से सही भी रोते हैं, ये नहीं कि जो रो रहा हो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें। तो लेकिन टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो जन्नतियों की सिफत बयान की, वो बड़े खानदानी किस्म के जन्नती, उनको देख के लगता है हम में से तो कोई जाएगा। हम तो एक चीज सही होती दूसरी खराब होती है। फिर हमें उन आयतों को देख के लगता है अल्लाह ना करे हम जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जब अल्लाह अहले जहन्नम की बुराई बयान करता है तो हमें लगता है भाई इतने बुरे भी हम नहीं हैं। जहन्नम के जो सिफात है, अल्लाह ने फरमाया यक़तऊन मा अमर अल्लाहु बिही युसल, ये इनकी सिफत है, रिश्तेदारी तोड़ते हैं, रिश्तेदारी जोड़ने की फिक्र नहीं करते, तोड़ते हैं अपनी बातों से, चुगलियों से और बुखल से, कंजूसी से। और क्या है, झूठी कस्में उठाते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं करते, अपनी नमाजों से गाफिल हैं, और मन्नाइल लिल खैर, माल को रोकते हैं, कंजूस हैं। तो हम कहते हैं अल्लाह एक बुराई हम में होगी दूसरी नहीं है,
تو یہ قرآن کا مزاج ہے. وجہ اس کی یہ ہے, قرآن اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ صفات یہ ہیں, بری صفات یہ ہیں. اب تم اپنا موازنہ کر لو کہ زیادہ کس طرف کو ہو تم, ٹھیک ہے نا. اگر اس طرف تھوڑے ہو تو تھوڑے اور ہو جاؤ, صحیح ہے نا, اور اگر برائی کی طرف ہو تو تھوڑا سا ادھر کو کھسکو. تو یہ قرآن کی ایک بلاغت ہے, ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. تو اس لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا. وہ کون لوگ ہیں؟ تو اب اللہ ان کی مثال دے گا نا جو بڑے درجے کے برے ہیں. تو مقصد یہ نہیں کہ جن میں یہ ساری برائیاں ان کو فالو نہیں کرنا, جن میں سے کوئی ایک بھی برائی ہوگی نا اس کو بھی فالو نہیں کرنا. جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کو فالو نہیں کرنا, اخلاقی لحاظ سے پست آدمی کو فالو نہیں کرنا ہے. اور کیا ہے, ولا تطیعوا اللہ اللہ فی مہین ہماز, جو تانے دینے والا ہے نا. ایک ہوتا ہے معاشرے میں کوئی برائی ہو تو اصلاح کرتا ہے, سائڈ پہ لے جا کے سمجھائے گا, یار آپ یہ برائی کر رہے ہو, اچھا نہیں ہے, آپ کو نقصان ہوگا. ایک ہوتا ہے جا کے ابے تیری اوقات مجھے پتا ہے تو ہے کیا. آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, ابے تو باتیں کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, ہمیں پتا ہے, ابے تو ہمیں پتا ہے حج کر کے آیا نا, تیرے پہ جو تیرے نور وور ہے, میں سب ہم سے نہیں چھپا, کہتے ہیں نا. ہمارے سامنے زیادہ فنڈر بننے کی کوشش نہیں, ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہے. ابے تو دوسروں کے بات کا ہے, اپنے گھر کا تو حال جا کے دیکھ. تیری بیوی تو پردہ کرتی نہیں ہے, تیری بیٹیاں تو بازار میں گھوم رہی ہوتی ہیں. لوگ مجھے بعض دفعہ آ کے بتا رہے ہیں, یار وہ فلاں اتنے نیک ہیں, ان کی بیٹی ایسے گھوم رہی ہوتی ہے. کہتا ہوں بھائی اگر تمہاری بیٹی گھوم رہی ہوتی, تم چاہتے کہ دنیا کے سامنے تذکرہ ہو اس کا, دوسرے کی بیٹی گھوم رہی ہے اس کو جا کے بتاؤ کہ حضرت آپ اتنے نیک ہیں, آپ کی بچی ایسی گھوم رہی ہے, آپ کی بدنامی ہو رہی ہے, بڑی گزارش ہے کہ یہ اس کا خیال کریں. ایک دفعہ سمجھا دیں, آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اس کے بعد وہ کرے نہ کرے, آپ نے اپنی خبر میں جانا ہے, اس نے اپنی خبر میں جانا ہے. تو یہ ہے ہماز, تانے, اصلاح کے لیے نہیں برائی کر رہا, بلکہ تانے اس کو نیچا دکھانے کے لیے, میں ثابت ہو جاؤں میں بہت نیک ہوں. اور مشائم بنمیم, اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں, مشا کہتے ہیں, ایک تو ماشی ہوتا ہے چلنے والا, ایک مشا ہوتا ہے جس کا کام ہی ہر وقت یہی ہو, چغلیاں. کیونکہ اللہ نے اس میں اشارہ کر دیا جو چغلیاں لگاتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں لگاتا, اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اور معاشرے میں آپ دیکھ لو, جو نہیں لگاتے وہ کبھی بھی نہیں لگاتے, جو لگاتے ہیں ان کا پھر صبح شام آفس میں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا, باس کے سامنے بیٹھ کے اس کی برائی, وہ جو لیٹ آتا ہے سر وہ حاضری پوری لکھ رہا ہوتا ہے, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ادھر سے ادھر, اور اصلاح کی نیت سے نہیں, چغلی کہتے ہیں اصلاح کی نیت سے برائی کو نہیں پروموٹ کرنا, سوری شکایت کرنا, بلکہ فساد کی نیت سے. اصلاح کی نیت سے ہوتا تو پہلے انسان اس کو خود سمجھائے, پہلے تو یہ دیکھے کہ میرے سمجھانے سے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا میں اس کا مکلف بھی ہوں, یہ کوئی میرا ملازم ہے جو میں اس کو سمجھاؤں. ہر چیز ہر ایک کو آپ جا کے ڈی ایس پی سے مل رہے ہو اس کو سمجھانے کے لیے کہ سر رشوت نہ لیا کریں, وہ کہے گا تو میرا باپ ہے بھائی, تو کون ہے مجھے آگے سمجھا رہا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھو کہ آپ اس کے مکلف بھی ہیں, آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ جا کے سمجھائیں, کیونکہ ہر چیز ہر ایک کو سمجھانے کی نہیں ہوتی. آپ سمجھائیں گے تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے گا. ڈی ایس پی کو سمجھانا ہے تو بھائی اس سے بڑے آفیسر سے رابطہ کریں, اور وہ بڑے آفیسر سے بھی جب کریں جب وہ آپ کا کچھ لگتا ہو. آپ کے ابا ڈی ایس پی ہیں تو ابا سے کہہ کے ایس ایچ او کو سمجھائیں آپ, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے تو کام ہو سکتا ہے. تو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. تو نمیم کہتے ہیں کہ سوچے بغیر بس ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس قسم کے لوگ تمہیں مارکیٹ میں نظر آئیں گے ان کو فالو نہیں کرنا ہے. عتل بعد ذلک زنیم, فرمایا بد اخلاق, بات بات پہ غصہ. لوگ بعض ہوتے ہیں کہ یار میٹر گھوم جاتا ہے میرا, اس کو فخر سے کہا جاتا ہے نا. اخلاق والا آدمی, ٹھیک ہے غصہ کبھی کبھار انسان کو آتا ہے اور وہ آنا بھی چاہیے, کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, لیکن بعض لوگوں کو تمیز سے بات کرنا آتی ہے نہیں. ذرا سی انسلٹ ہو جائے کہ ذرا سی یہ دم پارا ہائی ہو, یہ ہے غصے کے تیز. تو یہ معاشرے میں اچھا کردار ادا نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو آپ نے فالو نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. میچور لوگ, سمجھدار لوگ, بات کو آرام سے سننے والے, جذباتی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من الرحمن والعجلۃ من الشیطان. انات کہتے ہیں وقار, سنجیدگی سے. کوئی بھی آپ فیصلہ کرنے سے پہلے جب بہت سوچتے ہیں نا تو اس کو ہم کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں انات, تسلی. جذباتی نہیں ہے, ایک دم نہیں, ایک دم کسی نے آپ سو آ کے بتا دیا یار تمہاری بیگم وہاں چھت پہ کھڑی ہوئی تھی, ایک دم بندوق نکال لی, او بھائی جا کے پہلے پوچھ یار کھڑی ہوئی بھی تھی کہ نہیں کھڑی ہوئی تھی, یہ اس کا کیا لگتا ہے. اس سے بولتا کھڑی تیری کیا لگتی ہے جو تو مجھے آگے بتا رہا ہے. کتنے قتل اس طرح ہو چکے ہیں پتہ ہے آپ کو, غلط فہمیوں میں. کسی نے بیگم کو موبائل دیکھا, اس میں
کسی کا وہ مس کال آئی ہوئی ہے, یہ کیا لگتا ہے, فون اٹھا کے گھمایا, وہ شرارتی بندہ تھا, اس نے کہہ دیا میں تمہاری بیگم کا دوست ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, ٹھا بیگم کو اڑا دیا. تحقیق تو کرو, ایسا تو نہیں کہ لڑکی لڑکا بن کے بات کر رہی ہے یا کوئی بندہ خام خواہ میں آپ کا گھر اجاڑ رہا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسی جذباتیت بہت ہے. فیس بک پہ آپ دیکھیں فلاں نے جو ہے نا, فلاں نے کوئی بھی خبر آئے گی نا کہ فلاں نے یہ جرم کیا ہے, تحقیق نہیں کرتے, گالیاں دبا کے دینا شروع کر دیتے ہیں اس کو. میں نے بتایا تھا نا, میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بتایا کہ میرے بارے میں فیس بک میں خبر آئی کہ میری بچی جو ہے نا بکنی میں سوئمنگ کر رہی ہے, اور لوگوں نے پھر دبا کے گالیاں, یہ آرمی ہے, یہ دیکھو, کہا میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں. لیکن گالیاں دینے والے احتیاطاً گالیاں پہلے پارسل کر دیتے ہیں, تحقیق بعد میں کرتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ فیس بک پہ بھی جذباتیت کا شکار ہیں, یوٹیوب پہ بھی جذباتی. بھائی دیکھ تو لو, تحقیق تو کر لو, ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو پھر اصلاح کا طریقہ ڈھونڈو نا یار, اس کو برائی کو ہم ختم کیسے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, دوسروں کے عیوب پہ اگر کوئی اچھالتا ہے نا اور اس پہ خوش ہوتا ہے تو اللہ نے, نبی نے فرمایا کہ ایسا مت کرو, اس بات کا پورا پورا خطرہ موجود ہے کہ اللہ اس کو اس عیب سے بچا لے اور تمہیں اسی برائی میں مبتلا کر دے. اس بات کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے. دوسروں کی عزتیں اچھالو گے, اپنی عزت اچھلنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قسمیں اٹھانے والا جھوٹی, اور اسی طرح عتل بد اخلاق, جس میں زبان کا خراب وہی ہوتا ہے نا جو جذباتی ہوتا ہے, اور بعد ذالک زنیم, ایسے خاندانوں کی طرف منسوب کر کے اپنی عزت کروا رہا ہے جس کا وہ ہے نہیں. ان کان ذا مال و بنین, بعض اس بیس پر کہ اس کی وجاہت بہت ہے اور اس کے پاس دولت زیادہ ہے. تو آج صرف دولت کو دیکھا جا رہا ہے, اخلاق و اخلاق بالکل ختم. تو اللہ کہتے ہیں اخلاق کو دیکھو, اس کے جو ہے نا اوصاف کو دیکھ کے اس کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.